بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ارشد فاروقی ہم کلام ہے، فتویٰ موبائل سروس دیوبند سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ اہل علم ہیں، تشبیہ اور اس کے خصوصیات سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک سایہ اٹھتا ہے، پریشان ہے، سوچتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد دوسرا سایہ آتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ ایسے ہی چند سائے انسانوں کے وجود جمع ہوتے ہیں، جس کی صدارت محترم مولانا سجاد نعمانی فرما رہے ہیں، نظامت مولانا عبید اللہ صاحب اور جناب فاروق صاحب۔ یہ در حقیقت تشبیہ ہے ان نوجوانوں سے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، فتیۃ نام، اصحاب کہف جنہیں کہتے ہیں۔ تو وہ چند نوجوان ہی تو تھے جو اپنی ظالم حکومت سے اپنے خالص عقیدے کو بچانے کے لیے سب یکسو ہو کے بیٹھے اور جمع ہو گئے۔ الہی نظام تھا کہ ان کو کہف میں ڈال دیا گیا اور نیند طاری کر دی گئی۔ ظاہر ہے ہماری قوم خود بخود سو رہی ہے، یہ بھی ایک مشابہت ہے، لیکن انہی میں سے یہ حضرات اور اسی طرح درد مند حضرات، یہ 5 اور 6 ہی نہیں ہیں، پورے عالم کے درد مندوں کو اگر آپ شمار کریں تو انگنت ہو جائیں گے۔ یہ سارے مسائل ہندوستان کی نہیں ہیں، یہ عالمی مسائل ہیں۔ آپ عالمگیر امت ہیں، آپ انسانیت کے ہمدرد ہیں، آپ انسانیت کی کشتی کو پار کرانے والے ہیں۔ وہ انسان چاہے آپ سے عداوت رکھتا ہو، آپ اسے دعوت دیں محبت کی۔ صرف یہ ایک پہلو کہ ہم نفرت کے ماحول کو مٹا لیں گے تو سارے حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ تشنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف کا عزم، وہ اصحاب کہف کے شجاعت، وہ اصحاب کہف کا پورا نیک نیتی، اور سورہ کہف میں جو کچھ بیان کیا آگے پیچھے، دجل و فریب اور ساری چیزیں، ان سب کو ہم سامنے رکھیں تو گویا کچھ جو ہے باضمیر اور اصحاب فکر جمع ہو رہے ہیں۔ انہیں کیا کرنا ہے؟ یہ یقیناً قیادت کے اعلیٰ فرائض انجام دیں گے، چونکہ یہ مسئلہ عالمی ہے، اور پھر یہ ہندوستان ہو یا دنیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ اعلیٰ مثال جس کو محترم مولانا عالم یا کہتے ہیں، پورے لٹریچر میں، انسانی لٹریچر میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ 2 منزلہ جہاز والی کہ کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، اور پانی کا مسئلہ اٹھتا ہے اور وہ جو ہے سوراخ کرنے لگتے ہیں۔ آج ہندوستان میں لوگ سوراخ کر رہے ہوں یا دنیا کے سارے زمینوں میں سوراخ کر رہے ہوں، ہمارا فریضہ ہے ان کے ہاتھ کو پکڑیں۔ پکڑنے کے لیے وہ صلاحیت چاہیے، وہ طاقت چاہیے۔ وہ طاقت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تنہا ہوتے ہیں اور آپ دعوت شروع کرتے ہیں۔ دعوت کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، بڑا مختصر ہے، لیکن کس قدر اس کے اندر معانی اور پورے عالم کو سدھارنے کے جو ہے سارے مفاہیم پنہا ہیں، اور ان کو کس موقع پہ کیسے کس مفہوم کو نکالا جائے اور کس حلقے کے لیے، کس ملک کے لیے کب کیا کیا جائے، یہی کام قیادت کا ہے۔ ظاہر ہے ہم سبق لیں جو ماضی قیادتیں گزری ہیں، وہ سید احمد بریلوی ہوں، حضرت چشتی ہوں، یا یہ سارے، یا حسن بنا ہوں، جتنی تحریکیں یہ اٹھی ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ دعوت کے اعلیٰ طریقے کو پورے طور پہ ہم اس ہندوستان میں اور عالم میں رائج کرنے کی کوشش کریں۔ محترم مولانا سجاد صاحب نے تفصیلی مضامین لکھے ہیں کہ مکی دور ہے کہ مدنی دور ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت جو ہے وہ جامع لفظ ہے، کبھی مکی دور ہوگا، کبھی مدنی دور ہوگا۔ ہندوستان میں جس دعوت کے فریضے کو جس پیمانے پہ ہمیں کرنا چاہیے شاید ہم نہیں کر سکے ہیں، اور اس کا چینل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ یونیورسٹیاں، یہ سب ہماری جگہیں ہیں
یہاں سے ہم دعوت کے اس انداز میں دعوت ہماگیر طور پر اگر دعوت پیش کریں اور دعوت کے سارے طریقے کو ہم سمجھیں اور سمجھائیں اور اس کو پیش کریں تو آج ہمارے سامنے یہی ماسٹر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چابی سے سارے تالوں کو کھول دیں۔